شہر میں 9 روزہ کورونا لاک ڈاؤن کا پہلا دن۔ شہر بھر کے مازار، مارکیٹس، پلازے سبھی بند۔ ہاسپٹل، میڈیکل، گروسری سٹورز، آٹا چکیاں، پوسٹل کوریئر، ڈرائیور ہاسٹلز کھلے رہیں گے۔ پیٹرول پمپس، پنکچر شاپس کو کام کی اجازت۔ گوشت، دودھ دہی کی دکانیں، تنوروں سمیت ٹرانسپورٹ بھی کھلی رہے گی۔ زراعت مشینری فروخت کی دکانیں، کرنسی ایکسچینج، ٹیلر ماسٹرز، ورک شاپس اور بینکس کو بھی کام کی اجازت ہوگی۔ لاہور قومی سیاست کا مرکز بن گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پہلے مولانا فضل الرحمان پھر شہباز شریف سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال، آل پارٹیز کانفرنس سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ تینوں رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ عید کے بعد اچھے نتائج ملیں گے۔ حکومت کو گرانے کے لیے عوام اور اپوزیشن متحد ہے، بس عمران کو جانا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان بولے 2018 میں عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ حکومت نے 2 سالوں میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا حکومت نے اربوں کے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں کیا، جتنا جلدی ہو سکے اس حکومت سے جان چھڑوانا ہوگی۔ وزیر اعظم کے خلاف بغض مولانا فضل الرحمان کو سونے نہیں دے رہا۔ شہباز مولانا کا اکٹھ سیاسی یتیموں کی ملاقات تھی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی اپوزیشن رہنماؤں پر طنز کے تیر۔ بولے اے پی سی کا لالی پاپ اپوزیشن اپنے ووٹرز کو بے وقوف بنانے کے لیے دے رہی ہے۔ کورونا وبا میں نواز شریف کا باہر نکلنا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ برطانوی ڈاکٹرز نے سابق وزیر اعظم کو گھر سے نکلنے سے روک دیا۔ ہائی کورٹ میں جمع کروائی نواز شریف کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹ میں انکشاف۔ معالجین کی سابق وزیر اعظم کو امراض قلب، پلیٹلیٹس میں کمی، بلڈ پریشر اور گردوں کے مرض میں مبتلا ہونے کے سبب مسلسل ڈاکٹر سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کرتی۔ شہر میں شوگر مافیا کی سرگرمیاں جاری۔ رواں ماہ چینی کی قیمت میں 12 سے 13 روپے فی کلو کا اضافہ۔ ضلع انتظامیہ سرکاری نرخ 70 روپے کلو پر چینی فروخت کرانے میں ناکام۔ اکبری منڈی میں 50 کلو چینی کا بیگ 200 روپے بڑھ کر 4500 روپے کا ہو گیا۔ ریٹیل مارکیٹ میں چینی 95 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ غیر مستحکم نرخوں کے سبب یوٹیلیٹی سٹورز پر سپلائی بدستور معطل۔ بلدیاتی اداروں کی ترقیاتی گرانٹ 29 ماہ سے معطل۔ فنڈز نہ ملنے پر بیشتر سکیمیں نامکمل۔ 455 بلدیاتی اداروں کو جولائی کے غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں 2 ارب 73 کروڑ کی گرانٹ جاری۔ غیر ترقیاتی گرانٹ تنخواہوں اور دیگر اخراجات پر خرچ ہوگی۔ سرکاری یونیورسٹیز میں ایڈ ہاک افسران کا راج۔ 129 میں سے 108 اہم عہدوں پر عارضی تعیناتیوں کا انکشاف۔ رجسٹرار، کنٹرولر اور خزانچی کی ذمہ داریاں بھی ایڈ ہاک افسران کے حوالے۔ گورنر پنجاب کا جامعات سے ایڈ ہاکزم کے خاتمے کے لیے ہائر ایجوکیشن کو مراسلہ۔ شہر سے علائشیں اٹھانے، ڈمپ کرنے کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کی حکمت عملی تیار۔ ڈمپنگ کے لیے 5 سائٹس مختص، 3400 گاڑیاں 9 زونز میں علائشیں اٹھانے کا کام سر انجام دیں گی۔ عید کے پہلے دن 1222، دوسرے دن 1140 اور تیسرے دن 570 گاڑیاں علائشیں اٹھانے کا کام کریں گی۔ وائس چیئرمین واسا ایس ایم عمران کی زیر صدارت گورننگ باڈی کا چوتھا اجلاس۔ 35,000 سستے اپارٹمنٹس تعمیر کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ ایل ڈی اے واسا اور ٹیپا کے ملازمین کے الاؤنس برابر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں پرائیویٹ رہائشی اسکیموں میں واقع پلاٹس کے نقشے جمع کرواتے ہی ان پر تعمیر کی اجازت دے دی گئی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا مالی سال 2020-21 کا بجٹ منظور۔ بجٹ میں ایک بھی میگا پروجیکٹ شامل نہیں۔ بجٹ کا حجم 11 ارب 62 کروڑ 87 لاکھ 59 ہزار سے زائد ہے۔ ترقیاتی بجٹ 2 ارب 99 کروڑ 35 لاکھ 58 ہزار مختص۔ غیر ترقیاتی بجٹ 8 ارب 63 کروڑ 52 لاکھ مختص کیا گیا۔ ایم سی ایل کے ذرائع آمدن میں 60 کروڑ گرانٹ اور پنجاب حکومت سے 52 کروڑ کی ترقیاتی گرانٹ متوقع۔ کورونا اور دیگر وبائی امراض کے لیے 35 کروڑ کا ریلیف فنڈ کا بجٹ۔ کرکٹ سٹار محمد حفیظ ایک مرتبہ پھر ایف بی آر کے ریڈار پر۔ ایف بی آر نے کرکٹر محمد حفیظ کے خفیہ اثاثجات کا سراغ لگا کر 2 کروڑ 60 لاکھ روپے ٹیکس عائد کر دیا۔
احتساب عدالت کی جج سجاد احمد نے حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اگست تک توسیع کر دی۔ عدالت نے نیب نے حمزہ شہباز کے ریفرنس آئندہ تاریخ پر پیش کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعظم کے 16 مشیران خاص کی تقرریوں کے خلاف درخواست۔ رجسٹرار آفس نے درخواست کے قابل سماعت ہونے بارے اعتراض عائد کر دیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان اعتراضی درخواست پر سماعت کریں گے۔ عید الاضحیٰ پر عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے فول پروف سیکیورٹی اقدامات اور شہروں میں صفائی کے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت۔ عید اور محرم پر کورونا دوبارہ بے قابو ہو سکتا ہے۔ عید اور محرم پر کورونا دوبارہ بے قابو ہو سکتا ہے۔ عید سادگی سے منانے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی مختلف وفود سے گفتگو، بولے عمران خان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، اپوزیشن کورونا کے خلاف جنگ میں حکومت کا ساتھ دے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ تحفظ بنیاد اسلام بل کا مقصد تمام مسالک میں محبت، بھائی چارہ اور احترام کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار قانونی طور پر حضرت سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے گا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی زیر صدارت کورونا ایس او پیز کے متعلق اہم اجلاس۔ عدالتی تعطیلات کے بعد صوبے بھر کی تمام ماتحت عدالتیں مکمل طور پر کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ماتحت عدالتوں میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد سے متعلق اجلاس۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے جسٹس عاطر محمود کی سربراہی میں جائزہ کمیٹی تشکیل دے دی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جامعہ مدنی آمد۔ ضلعی امیر مولانا نعیم الدین کے بھائی اور مولانا نذیر احمد غواری کے والد کی وفات پر اظہار تعزیت۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر، غزالی سلیم بٹ، مرزا جاوید کی این اے 124 کے لیگی رہنما رانا اشفاق مرحوم کے گھر گوال منڈی آمد۔ لیگی کارکن کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ ہیپیٹائٹس سی کے خاتمے کے لیے ننکانہ صاحب میں پائلٹ پروجیکٹ مکمل کرنے کے بعد انسداد ہیپیٹائٹس پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جہاں پی سی آر لیب میں روزانہ کی بنیاد پر 2200 پی سی آر ٹیسٹ کرنے کی سہولت موجود ہے۔ اس پروگرام کے تحت ہیپیٹائٹس سی کے مریضوں کی اسکریننگ، ٹیسٹنگ اور بہترین طبی علاج کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ حکومت پنجاب ترجیحی بنیادوں پر ہیپیٹائٹس سی کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے اور عنقریب ہی ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اہداف کو پورا کریں گے۔ ہیپیٹائٹس کے پھیلاؤ میں اضافہ تشویشناک، بچاؤ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ سیکنڈری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا ویڈیو پیغام، بولے 132 ہیپیٹائٹس کلینکس میں 12 لاکھ افراد کی سکیننگ اور 27 لاکھ کا مفت علاج کیا جا چکا ہے۔